اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سلسلہ ہے تاریخ و ذکر شہدائے کربلا کا۔ سفر کربلا ہے، مکہ سے اسٹارٹ ہوا، اس کا کوفہ کی جانب سفر باندھا گیا ہے۔ اب کوفہ میں جیسے کل بات ہوئی تھی کہ حر کے لشکر سے امام کی ملاقات ہوئی۔ حر کے لشکر کی اس وقت جو حالت تھی وہ بالکل جاں بلب تھی، وہ مرنے کے قریب تھا، ان کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا، اور امام حسین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ نہ صرف ان لشکر والوں کو پانی پلایا بلکہ ان گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جو کہ جنگ کے دوران برابر کے سپاہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا، گھوڑا یعنی فرس یعنی عقل مندی، یعنی گھوڑا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی جنگ میں۔ جو اس زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی، جب دونوں طرف سے گھوڑوں کے لشکر آتے تھے تو گھوڑا بھی اتنی عقل مندی سے کام کیا کرتا تھا جنگ کے دوران، تو ان کے جانوروں کو۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا اپنا قافلہ بھی تھا، بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب تھے، لیکن انہوں نے اپنے لشکر والوں کی، اپنے قافلے والوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ حر کے لشکر والوں کے لوگوں کو پانی پلایا۔ اب حر نے اپنا مدعا بیان کیا، امام نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا۔ اس خطاب کا جو متن ایک پیراگراف ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد صورتحال جو پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے، اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اور اس میں کچھ نہیں رہ گیا ہے سوائے ایسے تھوڑے حصے کے جو پانی بہنے کے بعد کسی ظرف میں رہ جاتا ہے، اور ایک پس زندگی کے جو مثل زہریلی گھاس کے، یعنی اگر آپ گلاس میں سے پانی نیچے پھینک دیں تو گلاس میں جو تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، اس سے مثال دی امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو۔ بس ویسی کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی نہیں اختیار کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ یعنی وہ جذبہ جو تھا امام حسین کے قافلے کے لوگوں میں، وہ چھننے کے بعد، یعنی کافی لوگ جو شامل ہوئے تھے آہستہ آہستہ وہ چھٹتے جا رہے تھے۔ اب جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ ان میں اکثر لوگ وہی تھے جو امام کے ساتھ مدینے سے چلے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے تھے، لیکن اکثر لوگ وہی تھے جو ان کے ساتھ مدینے سے چلے تھے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے، اور زندہ رہنا ان ظالموں کے درمیان وبال جان ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا میں رہنا جو ہے وبال کی مانند ہے، اور شہادت سعادت ہے۔ یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کو مقصود بھی تھی اور ان کو مطلوب بھی تھی۔ ایک درود بھیجیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ الحمدللہ ریئیکشن بہت ہی پازیٹیو تھا ان کی طرف سے۔ جو ان کے ساتھیوں نے اپنا ریئیکشن دیا ہے وہ بہت پازیٹیو۔ اب جو امام کے ساتھی تھے ان میں زہیر ابن کین بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ زہیر ابن کین جو ہے بہت ہی بڑے خطیب مبلغ تھے، یہ بہت اچھی تقریر کیا کرتے تھے، اور امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی تقاریر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا میسیج بھی بہت اچھے طریقے سے کنوے کیا تھا انہوں نے۔ اب وہ کچھ بولنا تو چاہتے تھے، لیکن اس وقت سچویشن یہ تھی کہ کیونکہ وہ ان کی جو انٹری ابھی ہوئی تھی، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ان لشکر والوں سے، اپنے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تم امام حسین علیہ السلام کو کچھ فرماؤ گے یا پھر میں ان سے بات کروں یا ان سے خطاب کروں؟ قافلے والوں نے کہا کہ آپ خطاب کر سکتے ہیں، ان کو اجازت دی۔ تو زہیر ابن کین نے فرمایا کہ اللہ آپ کو مقصد تک پہنچائے، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کے ارشاد کو سنا، بخدا دنیا اگر ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور جدا ہونا اس سے محض آپ کی نصرت اور ہماری ہمدردی کی بنا پر ہوتا، تب بھی آپ کا ساتھ دینے کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ یہ حوصلہ افزا الفاظ سے جو انہوں نے فرمائے تھے اس قافلے کے لوگوں کی طرف سے،
یعنی یہ کانفیڈنس انہوں نے شو کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو جو ہے اس وقت دعا دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور ان کے قافلے کے ساتھی تھے نافع ابن ہلالی، انہوں نے کیا فرمایا؟ فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے آپ کے جد بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں، اور لوگ حضرت کی اس طرح اطاعت کرنے لگیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یعنی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت کے چاہنے والوں میں بہت سے منافق بھی تھے جو حضرت سے نصرت کا وعدہ تو کرتے تھے لیکن دماغ میں غداری کا خیال رکھتے تھے۔ وہ باتیں تو ایسی بناتے جو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی تھی مگر کردار سے مخالفت کرتی تھی، ایسی جو انتہائی تلخ ثابت ہوتی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک درود بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اچھا، نافع کی تقریر جو ہے ابھی جاری تھی۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام، پہلے پیغمبر کا ریفرنس دیا، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اسی صورت سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ لوگ ان کی نصرت پر متفق ہوئے اور انہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے ناقصین، قاصدین اور مارکین سے جنگ، اور کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ بر محمد مولانا صاحب کی اجازت کے ساتھ، اور آج ہمارے سامنے آپ کے لیے وہی صورت درپیش ہے، لہٰذا جو شخص اپنے عہد کو توڑے گا اور نیت کو خراب کرے گا وہ خود اپنا برا کرے گا اور خدا آپ کو اس سے لاپرواہ رکھے گا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا بسم اللہ، چلیے ہم کو لے کر خیر و سلامتی کے ساتھ مشرق کی طرف چاہے مغرب کی جانب، ہم بخدا خدا کے مقرب فیصلے سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کتنے حوصلہ افزا یا ہمت افزا الفاظ انہوں نے ادا کیا۔ اور نہ اپنے رب کی ملاقات سے کراہت رکھتے ہیں، ہم اپنی نیتوں اور اعتقادوں پر قائم ہیں، موالات رکھتے ہیں اس شخص سے جو آپ سے موالات رکھے، اور دشمن ہیں اس کے جو آپ سے دشمنی رکھے۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ ان سے یا اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جو بیان ہے نافع ابن ہلالی کا ہے جی، یعنی جب یہ جو ریئیکشن ہوا تھا امام کے قافلے والوں کی طرف سے، تو اس میں پہلے زہیر ابن کین، پھر اس کے بعد نافع ابن ہلالی، اور اس کے بعد اور بھی صحابی تھے جنہوں نے اپنے الفاظوں سے یا خطاب فرمایا تھا۔ ان کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جذبہ تھا ان لوگوں میں، یعنی شہادت کا جذبہ تھا ان میں، یہ نہیں تھا۔ اب یعنی جو بات ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ ایک چھنی جو ہوتی ہے جس میں سے کثافت چھن جاتی ہے اور آخر میں جو رہ جاتے ہیں لوگ، وہ ہوتا ہے جو بیسٹ ہوتا ہے، اصل جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد بریر بن خزیر حمدانی نے فرمایا، ان کا کہنا تھا کہ خدا کی قسم اے فرزند رسول، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے لیے جنگ کریں اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارے قطع کر دیے جائیں، یعنی پارٹس کو جو ہے کاٹ دیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے، یہاں تک کہ آپ کے جد بزرگوار روز قیامت ہماری شفاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پا سکتی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تہہ تیگ کیا، اور وائے ہو ان کے لیے، وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور ان کا کیا حال ہوگا اس دن، وہ آتش جہنم میں نالہ و فریاد کرتے ہوں گے۔ ایک درود بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جو حر نے مدعا بیان کیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے آئے، اب سوال یہ پیدا ہے کہ اس مدعے کا کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام انکار کر چکے ہیں۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے،
مجھے نہ آپ سے جنگ کرنی ہے، نہ ہی مجھے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو حر نے ایک درمیانی راستہ بتایا۔ اب جو اس کو مقصد یا جو ٹاسک دیا گیا وہ تو مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرے، اور وہ جنگ کر کے ان کو گرفتار بھی کر سکتا تھا اگر چاہتا، اور جنگ کرنے کی، لیکن ایک ضمیر کی خالش اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، جو امام حسین علیہ السلام کے کردار نے اس کے ضمیر کو میں جو چینج لانا شروع کیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ ایک درمیانی راستہ رکھتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حر نے کہا کہ آپ نہ واپس جائیں، اور آپ کوفے کی جانب نہیں جانا چاہتے، آپ تیسرا راستہ لیں۔ اب یہ ضمیر کی خلش نے اجازت دی، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اس مشورے کو، اس ایڈوائس کو ایکسیپٹ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدلا۔ اس سے آگے کے جو منازل ہے، جو کربلا تک کا اب جو سفر ہے یہاں سے، اس پر ہم کل ڈسکشن کریں گے۔ چند اشعار ہیں میرے پاس، اس سے اس سیشن کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پیر کی، گش آ گیا ہے شے کو ہے یہ وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی